اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقائق ٹی وی میں ڈاکٹر اختر سندھو آپ سے مخاطب۔ آج کی جو مہمان شخصیت احسان بٹالوی صاحب منجھے ہوئے جرنلسٹ ہیں، اینکر اور صاحب رائے شخص ہیں۔ تو آج جو ہماری گفتگو کا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری قومی حکومت ہے، جو مرکز میں ہماری حکومت ہے تحریک انصاف کی، اس میں کچھ منسٹرز نے بیان دیے ہیں مختلف جگہوں پہ، خاص طور پہ اسمبلیز میں۔ تو اسمبلی میں ان کے جو بیان کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا فوکس ہے، اس کے کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو احسان بٹالوی صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف لائیں۔ تو میں پہلے اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں جو غلام سرور خان صاحب کا بیان ہے پی آئی اے کے پیلٹس کے بارے میں، وہ تو پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے اور اس کا کچھ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں غلط ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈاکٹر افضل صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑا اہم سوال آپ نے کیا۔ یہ میں بلکہ حیران ہو رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ کیا ہمارا اخلاقی انحطاط اس حد تک پہنچ چکا کہ آج ہم سرور خان کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ ہمارے ایون کراچی کی ایک وہ خاتون ایم این اے جس نے الیکشن کے دوران جو الیکشن پولنگ ایجنٹ تھی، الیکشن جو کروا رہی تھی خاتون، اس کو تھپڑ مارے تھے کہ اس نے اس کو جعلی ووٹ نہیں ڈالنے دیے۔ یہ وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ سرور خان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے کہ اس نے یہ راز کیوں بتایا پوری دنیا کو۔ آفرین، ویسے آفرین۔ میں اس کے جواب میں ڈاکٹر صاحب صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ شرم ہم کو مگر کب آئے گی، بجائے اس بات کے کہ یہ خاتون یہ مطالبہ کرتی کہ جن لوگوں نے بھرتی کیا ہے اور جن کی وجہ سے 3 جہاز کریش ہوئے اور جن کی وجہ سے انسانی جانیں خطرے میں پڑی ہوئی آج بھی، ان کو پھانسی لگایا جائے اور ان کو سرعام پوری دنیا کے سامنے لٹکا کے چوراہوں پہ لٹکا کے مارا جائے۔ اس سے نہیں کہہ سکتی کہ یہ دونوں بھرتیاں، ان لوگوں کی بھرتیاں 2 ادوار میں ہوئیں، ایک پیپلز پارٹی جو ان کی ذاتی پارٹی ہے، ان کی ذاخرید پارٹی ہے، اور دوسری پارٹی نون لیگ ہے جو ایک یہ بہنے بہنے پارٹیاں نام نہاد اپوزیشن پہ بیٹھی ہیں۔ اس لیے میں یقین جانے کہ اس وقت سے سر پکڑ کے بیٹھا ہوں کہ کیا ہم زوال اس حد تک گر چکے، اخلاقی گراوٹ ہو چکی کہ ہم بجائے سچ بولنے کے ہم کہہ رہے ہیں کہ سچ بولنے والے کو پھانسی دے دو، اور باقی بات بھی صحیح ہے۔ اس میں میرا خیال ہے بٹالوی صاحب، جو ان لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو بیان نہیں دینا چاہیے تھا، ان کا میرا خیال ہے کہ ان کا یہ ایک ڈائریکشن ہے کہ جب بھی کوئی سرکاری معاملات ایسے ہوتے ہیں تو آپ چپ کر کے اس کی انکوائری ہیلڈ کرتے ہیں اور انکوائری ہولڈ کر کے اس کے بعد آپ جو ذمہ دار ہے اس کو سزا دے دیتے ہیں۔ اب اس میں امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی ہمارے لوگ ہیں جو پائلٹ ہیں وہ مشکوک ہو گئے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ بالکل ان کی ڈگریاں جیلی ہیں، سارا کچھ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو منسٹری ہے یا جو آفیسرز ہیں ان کو ایکشن لینا چاہیے بجائے اس کے کہ اسمبلی میں بیان دیں۔ میرا خیال ہے ان کا یہ نقطہ نظر ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کے باپ، ان کے چچا تھے، ان کے اسپانسر سارے پکڑے جائیں گے کہ ان لوگوں کو بھرتی کس نے کیا، اور اصول ہی یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان لوگوں کی جعلی ڈگری والوں کی فائلیں نکلوائی جائیں، فائلوں کے ریفرنس ضرور لکھا ہوتا ہے کسی نے کسی کی یہ بھرتی کس نے کروایا، اور ان لوگوں کو پھانسی لگایا جائے جنہوں نے انہیں بھرتی کروایا، اور ان سے پوچھا جائے کہ ان بدبختوں نے انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے عوض کتنے کروڑ کتنے لاکھوں لوٹے لوگوں کی جیبوں سے، یہ ان سے پوچھا جانا چاہیے۔ اور یہ کہہ رہی ہے کہ سرور خان کے خلاف غداری کا مقدمہ کیا جائے۔ بات تو ٹھیک ہے، جو سچ بولے گا وہی غدار ہے پاکستان میں۔ اور باقی جو آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب، وہ اس لحاظ سے میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کرنے کی ضرورت کر رہا ہوں کہ جہاں تک باقی معاملات کا تعلق ہے، مثلا اگر چینی مہنگی بک رہی ہے یا اس میں کوئی فراڈ ہوا ہے تو اس کا اثر صرف میرے آپ پہ اور عام آدمی پہ پڑا ہے۔ آٹا مہنگا بک رہا ہے تو اس کا اثر بھی میرے آپ پہ اور عام آدمی پہ اثر پڑا ہے۔ اس کا اثر اس کے جہازوں کے چلانے والے یہ جعلی لائسنسوں پہ یہ پوری دنیا کی مختلف ایئر لائن میں ملازم ہیں، اور صرف یہ پاکستان نہیں ہے نکالنے والا، یہ ویسے بھی کل کی آپ اخبار کی خبر دیکھ لیں،
जर्मनी ने 500 पायलट निकाले हैं, वो कोई पाकिस्तानी तो नहीं थे, और 5000 मुलाजिम निकाले हैं। एक जहाज के लिए 37-38 मुलाजिम चाहिए होते हैं, यहाँ 350 मुलाजिम हैं। इन लुटेरों, डाकुओं, चोरों से पूछा जाए कि 350 मुलाजिम का बोझ तुमने इस कौम पे डाल दिया, कौम की जेबों पे डाल दिया, और आज तुम कह रहे हो कि नहीं जी ये तो लोगों तक बात ही क्यों गई। और डॉक्टर साहब एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये बात शहबाज शरीफ साहब भी कर चुके हैं, ये बात नवाज शरीफ साहब भी कर चुके हैं कि हमारी जालसाजियों की दास्तान, हमारी लूटमार की दास्तान आप पब्लिक के सामने जब गैर मुल्कों के दौरे करते हैं तो हमारी बातें क्यों करते हैं कि हमने कितना लूटा हुआ है। आफरीन है। वैसे ये जो बयान नैब में दिया है मियां शहबाज शरीफ, ये नैब में तो एक और बयान दिया ना, नैब में जब नैब ने इनके सामने रखे सारे पर्चे कि जनाब जी आपकी बेगम के अकाउंट में गया, ये बच्चों के अकाउंट में गया, तो उसने कहा जी मुझे क्या, आप उनसे पूछें। और जब उन्हें कहा गया कि हम आपकी बीवियों से पूछते हैं तो आपको तकलीफ होती है कि हमारी औरतें तो क्यों जाती हो। नैब ने इस दफा टैक्टफुली हैंडल किया, और जब इनकी करतूतें, इनके कच्चे छठे 7 अरब रुपए के फरार के इनके सामने रखे तो बड़े आराम मासूमे से कह दिया मैं हिसाब देखे बगैर कोई जवाब नहीं दे सकता। और हिसाब के लिए कहा था मैं लंदन जा रहा हूँ, वहां से लेके आऊंगा। लंदन गए भी, महीनों वहां याशियां भी की और वापस भी आ गए, कोई हिसाब नहीं है। लेकिन बटालवी साहब उसमें तो मैं सिर्फ फिर डॉक्टर साहब ये कहूंगा शर्म इनको मगर कब आएगी। मेरा ख्याल है कि उनको जो वकील समझाते हैं कि यहाँ पे आपने बोलना है, आपको देखा है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब ने बयान दिए थे असेंबली में या मुख्तलिफ फोरम के ऊपर, हुसैन नवाज ने, वो उसी में उन्होंने फंसाया है। उस लिहाज से अब खामोश रहे। लेकिन उससे नवाज शरीफ ने तो बड़ा खूबसूरत बयान दिया था, अगर आपको याद हो, पंजाब क्लब इस्लामाबाद में उसे बैठ के कहा था कि अगर मेरे असासे मेरी आमदनी से ज्यादा है तो आपको क्या। तो इनके बयान तो ऐसे मासूम बयान है, लेकिन मैं साथ यहाँ ये शर्म इनको मगर कब आएगी। डॉक्टर साहब आप बता दें, आप तो प्रोफेसर हैं, आप तो लोगों को पढ़ाते हैं, आप क्या लोगों को ये नहीं बताते कि गलत बयानी में शर्म आनी चाहिए, बंदे को उसकी गैरत जागनी चाहिए। जी ये तो हमारा मजहब भी बताता है, लेकिन ये को शर्म कब आएगी। तो लेकिन आप तीसरा आप हम देखते हैं कि जो बयान दिया है वो फवाद चौधरी के इंटरव्यू के ऊपर बहुत ज्यादा लहदे होती है। पर्सनली मैं जो है वो फवाद चौधरी को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने एक अपनी हुकूमत को सपोर्ट किया है। वो ये उसकी तनकीद हो रही है कि ये पब्लिकली बात नहीं करनी चाहिए थी, ये आपस में बात करनी चाहिए थी। लेकिन उनकी जो टेक्स्ट है, जो उनके मुतालबात है, उनकी जो डायरेक्शन है, वो तो यही है कि हुकूमत को कामयाब होना चाहिए। उसका जो डॉक्टर साहब मैं विद ऑल माय अपॉलॉजीज मैं इसकी थोड़ी सी आपसे फिर इख्तिलाफ करूंगा। ये वो डायरेक्शन नहीं है, ये इस उम्मीद में है कि ये हुकूमत जाएगी और मैंने अगली हुकूमतों में नौकरी तलाश करनी है। नहीं, वो तो मिनिस्टर तो वो पहले भी हैं। जहाँ मिनिस्टर है ना, उन्हें ये समझ आ रही है, उन्हें बताया जा रहा है कि शायद चली जाए हुकूमत, तो अगली नौकरी पक्की कर रहा है बंदा। वो नहीं, वो तो एक जो है हमारे यहाँ एक पाया जाता है एक एहसास। लेकिन आप देखिए फवाद चौधरी ने जितने भी बयान दिए हैं, बेशक वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन वो बड़े जेन्युइन किस्म के हैं। अगर उनके ऊपर हुकूमत उनकी तो अगर उन्हें नहीं जच रहा, अगर उन्हें शर्म आ रही है इस बात की कि मेरी हुकूमत, तो रिजाइन करके बाहर आ जाए। उसे किसी गले में पटा डाल के बैठाया हुआ कि तुम यहाँ से ना निकलो, जो या किसी ने गन पॉइंट पे उस पर पिस्टल तानी हुई है कि तुम अगर रिजाइन दोगे तो हम मार देंगे तुम्हें। अब ये देखिए ना कि एक वजीर आजम की एक टीम है, उसमें मुख्तलिफ सोच के लोग होते हैं। एक सोच ये है कि जो भी होता है उसको अंदर खाते में रखे। घरों में भी ऐसे होता है, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी कि अंदर की बात अंदर ही रहने दें। कुछ लोग कहते हैं जी कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो बस थोड़े से ऐसे होते हैं। उनको एक जमहूरी राइट नहीं होना चाहिए, आप होना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं कर्ज करता हूँ, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं। ये घर के 7, 8 या 6 अफराद के नुमाइंदे नहीं हैं, और ये घर के फैसले नहीं हो रहे, ये मुल्क का फैसला हो रहा है। और मुल्क के फैसले पे आपको, आपकी अगर इज्जत जाग रही है, गैरत जाग रही है, आपको शर्म आ रही है, तो आप ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कहें कि मैं इस हुकूमत से ये इख्लाफ रखता हूँ और मैं इसको रिजाइन दे के आ रहा हूँ, मैं इनके जुराइम में शामिल नहीं हो सकता। मुझे बताएं इसमें क्या है। उसमें आप ये बताएं कि अगर इस तरह सारे रिजाइन देना शुरू कर दें तो हुकूमत तो नहीं कायम रहेगी ना। असेंबली में मेरे भाई इनके कुछ 100 लोग और दूसरा ये कोई अकेला बंदा नहीं है। अच्छा, ये अकेला नौकरी की तलाश में है। बटालवी साहब आप देखें कि जितने भी हमारे लोग हैं वो मुख्तलिफ पार्टियां बदलते रहते हैं, वो तो हमेशा नौकरियों की तलाश में रहते हैं। सही है। लेकिन मसला ये है कि जो 18वीं तरमीम हुई थी उसमें इन्होंने कह दिया कि कोई MP MNA अपनी पार्टी के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ बात करेगा तो वो उसको डी सीट कर देंगे।
تو ان کے پاس آپشن تو موجود ہے. 18ویں ترمیم میں نہیں ہے, یہ ترمیم بہت پہلے ہو چکی ہے, جب نواز شریف کے پاس 2/3 میجارٹی تھی, یہ ترمیم اس نے کی تھی. ٹھیک ہے. 18ویں ترمیم تو صوبوں کو بغاوت پہ اکسانے کے لیے, صوبوں میں کھلی لوٹ مار کرنے کے لیے نواز شریف اور زرداری نے مل کے کی تھی پچھلے ٹینیور میں. لیکن آپ دیکھیں مشرقی پاکستان ہم نے گوایا, ان کا بھی تو یہی مطالبہ تھا کہ ہمیں جو فیڈریشن ہے اس کا اصول ہے فیڈرلزم کا, کہ صوبوں کو زیادہ اختیارات دیں تاکہ وہ ان میں اس میں کوئی بھی انکار نہیں کرتا. لیکن ایک تجویز میں نے پچھلے پروگرام میں بھی دی تھی, آپ انہیں کہو تجویز مان لیں, اس میں کیا حرج ہے کہ جو بڑے منصوبے ہیں جس میں ارب روپے انوالو ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ انوالو ہوتے ہیں, اس میں کمیٹی بنائی جائے جس میں عدلیہ ہو, جس میں آرمی کے ریٹائرڈ جنرل ہوں, جس میں سیاستدان بھی ہوں اور جس میں ٹیکنوکریٹس ہوں. وہ کمیٹی جو منصوبہ یہ پیش کرے اس کا جائزہ لے, اور وہ انٹرنیشنل اوپن ٹینڈر ہو, بجائے اس بات کے کہ ان کے چمچے کڑچے جوتیاں چاٹنے والوں کو یہ ٹینڈر ملے. وہ اوپن ٹینڈر ہو اور اس کے بعد وہی کمیٹی اس کی نگران ہو اور ایک ایک چیز کی پرائس, ایک ایک چیز کی جو ٹائمنگ ہے وہ چیک کرے. یہاں دستور یہ ہے کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کاسٹ سے کم ٹینڈر دے دو. آپ, میں شرط لگاتا ہوں, آپ جس کا مرضی ٹینڈر میرے سامنے لا دیں, وہ اسے کہیں کہ ہم تمہیں گولی مار دیں گے اگر اس کاسٹ میں تم نے یہ پورا نہیں کیا, وہ بھاگ جائے گا. لیکن اسے یہ ایشورنس دی جاتی ہے کہ آپ ٹینڈر کاسٹ سے کم دے دو, ٹائم زیادہ لگا دینا, ہم اس کے لیے آپ کو جو پرائس ایسکیلیشن, اس کے لیے ایسکیلیشن کا لفظ بولا جاتا ہے کہ ہم تمہیں ایسکیلیشن میں اتنا اکوموڈیٹ کر دیں گے کہ تمہاری یہ کسر ساری نکل جائے گی. بجائے اس کو سزا دینے کے کہ تم نے ان ٹائم یہ منصوبہ پورا نہیں کیا, اس کو انعام دیا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے رشوت کے پیسے بھی دے دو, تم بھی کھاؤ, لوٹ مار کر لو جتنی مرضی کر لو. آخر میں اس لیے میں پھر کہوں گا شرم ان کو مگر کب آئے گی. ایک آخری ایک بیان کے اوپر بات کریں, دیٹس ویری امپورٹنٹ, کہ عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان نے اسمبلی میں 1- کی بات کی اور انہوں نے کچھ ڈیفینسو ہو کے تقریر کی اور مختلف اس کے اوپر تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ خود ہی وہ اپنے آپ کو یا تو کمزور ثابت کر رہے ہیں, مختلف کس کو پیغام دے رہے ہیں. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ جو انہوں نے بیان دیا تھا, کیونکہ ہم موسٹلی بات کریں کہ جو منسٹرز یا حکومت بیان دے رہی ہے اس کا کیا آپ کے پاس خلاصہ ہے, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا ہے؟ ڈاکٹر اختر صاحب, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ سچا آدمی جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اس لفظ سے لوگ کیا نتیجہ حاصل کریں گے, اسے سچ بول دینا ہے جو بھی ہوگا. عمران خان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سچ بولنے کا عادی ہے, ان کی طرح منافق نہیں, اسے شرم بھی آتی ہے, حیا بھی آتی ہے, اور یہ سچ کہنا بھی جانتا ہے. تو اسے ایک جو سچ تھا وہ بول دیا لوگوں کے سامنے. اب لوگ چونکہ ہم ڈاکٹر صاحب آپ تو ٹیچر ہونے کے ناطے اس بات کو مانے نا کہ ہم عادی ہو چکے ہیں جھوٹ سننے کے, ہمارے خون میں جھوٹ رچ چکا, ہمارے خون میں بے شرمی, بے حیائی اور جھوٹ اس حد تک شائع کر گیا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ سچ بولیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. یہ اس نے سچ بول دیا, اور اسے -1 کی جب بات ہوئی تو اس نے صاف کہا کہ -1 ہو بھی جائے تو مجھے سیٹ کا کوئی لالچ نہیں, سیٹ میرے یہ جتنے بندے بیٹھے ہیں یہ احتساب پھر بھی کریں گے. اور یہ ٹھوس حقیقت ہے کہ آج یہ انہیں معافی دے دے, وہ کہیں گے 5 نہیں 10 سال لے لو ہم سے, یہ احتساب چھوڑ دے, وہ کہیں گے 10 سال لے لو ہم سے. آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں کہ یہ احتساب کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی ہوا ہی نہیں. مشرف جیسے بندے نے انہیں دے دیا, NRO دے دیا, تو یہ کون ہے ابھی؟ یہ تو سیاستدان ہے, ہمارے جیسا کمزور آدمی, اس کو تو ہم نیچے لگا لیں گے. لیکن میں پھر ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک دفعہ اور کروں گا, شرم ان کو مگر کب آئے گی یہ آپ ہی بتا دیں. جی ناظرین, آپ نے احسان بٹالوی صاحب کا بڑا بلنٹ جو ہمیشہ سٹانس ہوتا ہے اور بڑا لاجیکل, اس کو آپ نے دیکھا, اور ان کی بنیادی طور پہ جو ان کا کنکلوژن تھا وہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان ہیں وہ ایک سچائی کے ساتھ انہوں نے اس سفر کو شروع کیا تھا, اور سچائی کے ساتھ وہ چل رہے ہیں, اور وہ سچائی کے ساتھ رہیں گے, اور اگر جائیں گے وہ بھی سچائی کے ساتھ. لیکن اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں واحد لیڈر ہیں کہ جو سچائی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, اور ان کی توقعات کو ہم بھی دعا کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ملک ہے, ہمارا معاشرہ ہے, یہاں پہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس نے ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے. ہمارے ادارے جو ہے تقریباً تباہ ہو گئے ہیں, بالکل غیر مؤثر ہو گئے ہیں. تو اگر اس طرح سچائی کے ساتھ چلتا رہا سلسلہ تو کچھ امید ہے, ورنہ امید
کی امید رکھنا یہ بھی خاصا مشکل ہوا پڑا ہے ہمارے پاس. تو بہت دعاؤں کے ساتھ پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے اور پاکستان کی سرحدوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. شکریہ بہت. اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا.